السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی عہدہ طلب کرنا، خود ہی کسی عہدے کا مطالبہ کرنا، شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ اپنے لیے حکومت سے یا حکومت سے باہر کسی بھی معاملات میں اپنے لیے عہدے طلب کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے حکومتی معاملات میں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس، ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان کے الیکشن لڑنا اور پھر اس کے اوپر مطالبہ کرنا، پھر اس چیز کے بارے میں طلب کرنا کہ فلاں منسٹری، فلاں عہدہ مجھے سونپا جائے، میں وہ کام کروں گا، اس لیے میں الیکشن لڑوں گا، یا کسی کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے یہی ہمارا ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ منصب دیا جائے، ہمیں یہ عہدہ دیا جائے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کو یا آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ کیا ہمارا یہ مطالبہ کرنا، ہمارا یہ کسی عہدے کا طلب کرنا یا کسی عہدے کو مانگنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبد الرحمن، تم کبھی بھی حکومت کا سوال نہ کرو، یعنی کسی سے بھی اپنی حکومت لینے کے لیے یا اپنے لیے کوئی منصب یا اپنے لیے کوئی عہدہ، اس کا کوئی سوال نہ کرو، یعنی اگر تجھے وہ منصب دیا جائے تو اس منصب کو لے لو، اور اگر تم اس کا سوال کرو گے تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کام کے اندر نحوست پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں، دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، دین کے معاملے ہیں یا حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، جب ہم خود ایک منصب کو طلب کرتے ہیں، منصب ہم مانگتے ہیں، کسی عہدے کو ہم مانگتے ہیں، تو اس کے اندر سے نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ نحوست اس میں کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی منصب دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس چیز کو طلب کرتا ہے، خود مانگتا ہے، کسی منصب کا طلبگار بن جاتا ہے، کسی سے کوئی عہدہ مانگتا ہے، تو اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے یہ منصب جب دیا جاتا ہے تو پھر تو انسان کو لینا چاہیے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر ہم خود منصب طلب کریں گے تو پھر اس کے اندر نحوست ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تو اس طرح سے جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو وہ کام نحوست والا ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور عام طور پر بھی اگر کسی سے کہا جائے کہ تم جو منصب طلب کرتے ہو، وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ یہ ایک ایز اے دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو منصب مانگا تھا، اپنے لیے ایک عہدہ مانگا تھا۔ حقیقت وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ دلیل دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو دیکھیں کہ سب سے پہلے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو عزیز مصر تھا، اس نے آپ کو خود ایک منصب کا جو ہے وہ منصب کے لیے فائز کیا تھا، خود کہا تھا کہ اس منصب، آپ یہ منصب لے لیں، آپ حکومتی امور میں آپ آ جائیں، ہماری اس طرح سے مدد ہوگی، اور آنے والے دنوں کو ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے، اس پر ہم قابو پا سکیں گے جو آنے والے قحط کے دن پڑ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ منصب مجھے فلاں منصب چاہیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو اپنے لیے ذمہ داری اس نے دینا چاہیے تھی عزیز مصر نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خود جو ہے وہ اپنے لیے ذمہ داری مانگی تھی کہ یہ فلاں ذمہ داری جو ہے وہ مجھے عطا کر دی جائے۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے وہ ذمہ داری مانگی، تب انہوں نے ذمہ داری دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اہل ہو آنے والے وقت میں اپنی قوم کو، ملک کو بہت بڑی مصیبت سے نکالنا چاہتا ہو، اور اس کی نیت اچھی ہو اور وہ نکالنے کا اہل بھی ہو، تو اس آدمی کو اس کے مانگنے پر اس کو عہدہ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ انسان کو خود کسی بھی منصب کو طلب نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے حکومتی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کرپشن
اسی لیے بددیانتیاں اور اسی لیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس آدمی کو ہم عہدہ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، وہ اس کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا، بس اقربا پروری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تعلقات کو بحال کر رہے ہوتے ہیں، جو عہد و پیمان کر رکھے ہوتے ہیں ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، بس عہدے سونپی جا رہے ہیں ہر ایک کو۔ جس آدمی کسی کام کا کوئی اہل نہیں ہے، کوئی تعلیم کا اہل نہیں ہے، تو اس کو تعلیم کے حوالے سے شعبہ دے دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کسی بھی حوالے سے، خزانے کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، یا امور خارجہ کے حوالے سے، اندرونی معاملات کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی آدمی اہل نہیں ہے تو اس کو ذمہ داری دینے کا مطلب ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، بددیانتی کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں جو آدمی جس کا اہل ہوتا ہے اس کو وہی عہدہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے منصب کو اچھے طریقے سے نبھا سکے، اور جو منصب کو طلب کرتا ہے اس کو تو بالکل بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ نحوست کس وجہ سے ہے؟ کہ اس کے اندر اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی قسم کا کوئی منصب، کوئی بھی عہدہ طلب نہ کریں، بلکہ جو اہل ہوتے ہیں ان لوگوں تک، وہ اہل لوگوں تک ان کا منصب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔